بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، غزہ اور یوکرائن میں جنگ بندی کا منصوبہ ایک اچھی خبر ہے۔ ایک نئی جنگ کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے۔ وہ کہاں کیسے ہوگی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اپنا جو کہتے ہیں نا، پانی بند کرنے والے جو تھے وہ پانی میں ڈوب گئے۔ یہ غرور و تکبر کا ایک عجیب و غریب تصویر، قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مودی شکست در شکست سے گھبرا گئے، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ عمران سے ملاقات ہوئی ناممکن، پی ٹی آئی اور اس کے عہدیداران ہوئے ناراض۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ اللہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے اس سال کو، نئے اسلامی سال کو مبارک رحمتوں کے حوالے سے اچھا قرار پائے، اور ہم سب کے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے سب کے لیے۔ لیکن اس چاند کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، قربانی اور شہادت کا واقعہ کربلا۔ اس حوالے سے فضا سوگوار ہو جاتی ہے، تو اس میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے۔ مسجد و ممبر یعنی محراب و مسجد و ممبر میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کہیں تفرقہ پڑے۔ حکم ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ پھر آل عمران کی ہے، تو اس میں ہمیں آپ کو سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے تاکہ کوئی دشمن اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے، اور ہر دشمن ناکام ہو۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی سطح پر بہت سے انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن حکومتیں چاہے صوبائی ہوں چاہے قومی، اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک عوام ان کا ساتھ نہ دے۔ تو ہمیں آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے، اور اس میں ایک دوسرے کی خیال رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ لاہور کا اندرون شہر ہے، جہاں شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے بازی نہیں، عملی ثبوت دیا جاتا ہے، اور سب ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ نواسے رسول کا غم یا ان کے رفقا کی شہادت پر جو مجالس کا اہتمام یا مذاکرے سیمینار کرانا اور اس کی یاد تازہ کرنا سب کا فرض ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ خبر ہے کہ عمران سے ملاقات جو ہے وہ ناممکن ہو گئی۔ آج ملاقات کا دن تھا، باقاعدہ لسٹ دی گئی تھی۔ گنڈا پور، عمر ایوب خان، شبلی فراز، ساتھ مجھے تھے اپنا مزمل اسلم اور تیمور سلیم جھگڑا، ان کے نام دیے گئے تھے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب علیمہ خان کہتی ہیں کرنل کی بات ہے، کرنل کی مرضی ہے، ملاقات ہو نہ ہو۔ میری 2 بہنوں سے ملاقات کرا دی جاتی ہے، لیکن ہم سے نہیں کہے، تو انہیں کہا کہ آئیں ایم پی ایس حضرات جو کے پی کے ہیں وہ سب مل کے آئیں، چلیں اڈیالہ جیل کے باہر، ہم بیٹھ سکتے ہیں، بہنیں بیٹھ سکتی ہیں عمران کی رہائی کے لیے، تو آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ انہیں پھر وہی بات دہرائی اپنی بات۔ گنڈا پور صاحب نے دھمکی دی وفاق کو کہ وفاق اپنے کردار پر غور کرے، حالانکہ اڈیالہ جیل پنجاب میں ہے، لیکن بہرحال انہیں وفاق کو دھمکی دے دی کہ بھئی تیار ہو جاؤ، پھر میں آؤں گا، پھر مسئلہ ہوگا، پھر سب کچھ ہوگا، پھر ہمیں تحریک چلانی پڑے گی۔ تو بڑے سخت الفاظ میں انہیں بات کی، لیکن لوگ اس کو ٹوپی ڈرامہ سمجھے۔ بالکل اسی طرح جیسے کل وہ گئے تھے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ سے گئے، ان کو بھی خراب کیا کہ جیسے وہ ان کی حمایتی ہیں۔ انہوں نے کہا جا کے چیف جسٹس سے ملو، باجی ساڈا کام نہیں گا، تو واپس آ گئے، لیکن انہوں نے کوئی پٹیشن نہیں کی۔ اگر پٹیشن کرتے تو پتہ لگتا ہے یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں، یہ بڑے صحیح اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، پٹیشن نہیں کی انہوں نے، کوئی درخواست نہیں دی کہ جا کے وہ چیف جسٹس کو درخواست دیتے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ملاقات۔ بہرحال اب یہ معاملات جو ہیں اس طرح آگے بڑھے، تو پی ٹی آئی بہت ناراض ہیں، اور علیمہ خان بھی ناراض ہیں، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ سب لوگ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک دباؤ نہیں پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ غزہ اور یوکرائن میں جنگ بندی کا منصوبہ۔ صدر ٹرمپ
صدر ٹرمپ اور صدر ٹرمپ یعنی نوبل انعام نوبل پرائز کا حقدار صدر ٹرمپ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں دیا جائے اور پاکستان نے بھی نامزد کر دیا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی میں یوکرائن کی جنگ بھی بند کرا دوں گا، اور جو کل تک برا بھلا کہہ رہے تھے اسرائیلی وزیر اعظم کو بینجامن نیتن یاہو کو، وہ آج ان کی حمایت میں آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں میری بات ہو گئی ہے، اور 2 ہفتے پھر انہیں 2 ہفتے دے دیا، ان کا اپنا جو تقیہ کلام میں 2 ہفتے کہ 2 ہفتے میں ہو جائے گا، انہیں 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا، اور انہوں نے کہا یہ ختم ہوگی اور یہاں غزہ میں جو ہے وہ سکون ہوگا، حماس کو بے دخل کر دیا جائے گا، 4 ریاستی جو ہے عرب ریاستیں جو ہیں وہ مل کے وہاں پہ حکومت بنائیں گی۔ تو یہ انہوں نے اپنا فارمولہ دیا۔ دوسری طرف اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ تمام قیدی جو ہے رہا کر دیے جائیں گے اور اس پر عمل درآمد ہوگا، اور بینجامن نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ نے اس بات پر فارمولے پر اتفاق کر لیا اور عرب ممالک سے بات کر کے اس کو مسئلے کو حل۔ شکر الحمدللہ، اگر غزہ میں سکون آ جائے، امن ہو جائے، جہاں ناجائز ظلم و ستم ہو رہا تھا، جہاں بچوں پر عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا اور دنیا تماشا ہی بنی تھی، اگر وہاں امن ہو جائے تو پھر وہاں تو بھوک و پیاس میں مبتلا لوگ قطار در قطار کھڑے ہوئے تھے، بچے بڑے بوڑھے، اور ان کو گولیاں چلائی گئیں، ناحق انہیں مارا گیا۔ بہرحال یہ دیکھیں اس کی سزا تو اللہ ہی دے گا، کیونکہ ات خدا دا ویر، ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ اب میں نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ ادھر تو 2 جنگ ختم کی جا رہی ہیں، لیکن ایک نئی جنگ جو ہے اس کی بھی تیاری ہوگی۔ وہ لگ رہی ہے کہ جو نیکسس ہے نا اپنا اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے، جو ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور پچھلی جو 4 دن کی 10 دن کی جو ہماری لڑائی تھی، مطلب 6 مئی والی، اور 10 کو ختم ہو گئی تھی، اس لڑائی میں بھی ان کا تعاون ایک دوسرے کو حاصل تھا، لیکن ناکامی ہوئی۔ اب دونوں جو ہیں بڑے خفا ہیں، اور یہ ہے کہ اسرائیل ادھر سے فارغ ہو گیا، ایران سے بھی اور غزہ سے بھی فارغ ہو جائے گا، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں بھارت سرکار اور مودی جی کا یہ خیال ہے، یہ 3-4 لوگ ہیں، ایک اجیت دیول ہیں، ایک امیت شاہ ہیں، اور ایک وہ راج ناتھ سنگھ ہیں، تو وہ جو ہے ان لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان سے ابھی ایک دفعہ بدلہ لینا ہے شکست کا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں نا جیسے کہ وہ آپریشن سندور جسے پاکستانی افواج نے بنا دیا تھا تندور، تو سلنڈر مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی پارٹ 2 اس کا واقعی ابھی وہ ختم نہیں ہوا، وہ چلے گا۔ تو اس کے لیے مختلف ممالک کے دورے کیے جا رہے ہیں، اور بھارتی وفود جو ہے فرانس اور دائیں بائیں جو ہے نا ممالک میں اسلحہ اور سائبر اٹیک سے بچنے کے لیے کچھ جدید آلات لینے پہنچ گئے۔ تیاری لگ رہی ہے کہ 2-3 ماہ کے اندر یہ ایک بار پھر ادھر آئیں گے، چاہے انہیں منہ کی کھانی پڑے، لیکن آپ کو پتہ نا زخمی شیر تو زخمی ہوتا ہے، تو وہ زخمی ہے اس وقت، تو شیر تو نہیں تھا تو گیدڑ، بھاگ گیا تم دبا کے، اور جس طرح اس نے صلح کی درخواست کی وہ بات وہ صحیح مکر گیا۔ تو لیکن مودی کی بوکھلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ شکست در شکست۔ مودی صاحب کو پاکستان سے شکست ہوئی، ان کی قوم نے پوچھا کہ جہاز ڈگ گئے، کوئی نہیں بتاتے، کتنا نقصان ہوا، کہتے ہیں نہیں جی دشمن کو پتہ لگ جائے گا، لہٰذا ہم نے نہیں بتانا، قومی راز ہے یہ۔ G7 میں گئے، پہلے دعوت نامہ نہیں ملا، پھر وہ لیٹ دعوت نامہ ملا، پھر بھاگ کے مودی صاحب گئے، پھر مودی صاحب لیٹ پہنچے، صدر ٹرمپ سے ملنا چاہتے تھے 1 to 1، صدر ٹرمپ نے ملنے سے انکار کیا، بلکہ بہانہ کیا، یا بہانے وہ ایک دن پہلے چلے گئے صدر ٹرمپ، اور ملاقات نہیں ہوئی اور صرف فون پہ بات ہوئی، تو وہ بھی ناکامی ہوئی، اس کی بھی انہیں سبکی سے آنی پڑی۔ اب کیا ہوا؟ اب شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے بیجنگ میں، چین کے شہر بیجنگ میں، وہاں پہ بھی ان کی سبکی ہو گئی کہ راجناتھ سنگھ اور ان کی جو قومی سلامتی کے اجیت دیول جو ہیں وہ وہاں گئے، اور انہوں نے کہا اس میں جناب اعلانیہ میں ڈالیں کہ پہلگام میں جو ہے پاکستان نے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ کیا، اس کا یہ نقصان، اس کی وجہ سے جنگ ہوئی، یہ ہوا۔ پاکستان کے وفد کی جانب سے خواجہ آصف گئے ہوئے وہاں، انہوں نے بھی شور مچایا کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ بتائیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے بھارت، اور مداخلت کر رہا ہے، اور ہماری سرحدوں کی اور ہماری سلامتی کو چیلنج کر رہا ہے، تو یہ ڈالیں، اس میں سلسلہ کریں۔ ادھر جناب ہمارے جو عاصم ملک صاحب جو قومی سلامتی کے ایڈوائزر وہ بھی وہاں موجود تھے، تو جناب نے دونوں نے مل کے بڑا تویا، اور چین نے ساتھ دیا اور وہ اعلامیہ میں شامل نہیں ہوا، لہٰذا بھارت نے کر دیا وہاں دستخط کرنے سے انکار۔
ابھی بات اس سے بھی آگے چلے گی. خبر یہ ہے جو بڑا سینے پہ سانپ لوٹے گا ان کے بھارت کے اور مودی سرکار کے، وہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل کی جو صدارت ہے اگلے مہینے وہ بھی پاکستان کے حوالے ہو رہی ہے. ایک یہ بات. پھر نیٹو میں گئے ہیں، وہاں پہ بڑی باتیں کی تو وہاں بھی ان کو کوئی وہ نہیں. اب برکس کا اجلاس ہونے والا ہے، وہاں روس اور چین پاکستان کو مستقل ممبر بنانے کی کوشش کریں گے اور وہ اس کے لیے ساتھ دیں گے پاکستان کا. لیکن بھارت کے ساتھ یہی ہوگا جس طرح شنگھائی کانفرنس میں تنہا ہوا اسی طرح یہاں بھی تنہا رہے گا. جس طرح اس کی G7 میں نہیں سنی گئی اسی طرح یہاں بھی نہیں سنی جائے گی. تو ان کو بڑا پرابلم ہے، ان کو بڑی مسائل ہیں. اب پانی بند کرنے والے کی بات کریں، بھارت دھمکی دے رہا تھا پانی بند کر دیں گے، وہ سینتاس معاہدہ ختم کر دیا، معطل کر دیا. جناب آپ نے پہلگام میں حملہ کیا، دہشت گردی کی، پاکستان نے کہا غیر جانبدارانہ تحقیقات کراؤ، لیکن کچھ نہیں ہوا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اس کا کوئی الف بے یعنی ابتدا بھی نہیں ہوئی، شروع بھی نہیں ہوا، تو وہ بھاگا ہوا ہے. تو اب پانی بند کرنے کا کر رہے تھے، اب ہم سے ہٹے ہیں تو انہوں نے بنگلہ دیش سے ایک معاہدہ تھا 1996 کا بنگلہ دیش سے ان کا گنگا معاہدہ، تو وہ جو ہے اب 2026 میں ختم ہو رہا ہے. تو انہیں دھمکی دے دی ہے کہ ہم اس میں نظر ثانی کریں گے اور ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ قدرت تو قدرت ہے. ات خدا دا ویر، میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، تکبر غرور خاک میں ملا دیا رحمت بارہ نے. بیاس میں وہ طوفان آیا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ دریائے بیاس جو ہے وہ بفر گیا، اور اب پانی بند کرنے والے اس میں ڈوبنے شروع ہو گئے. 2-4 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، باقی بھی ہو رہی ہیں، پانی سنبھالا نہیں جا رہا. تو یہ تو بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے اس کے طیارے گرے تھے، اب پانی سے لوگ مرنے شروع ہو گئے. باتیں دعوے ان کے بہت ہیں، لیکن سارے معاملات جو ہیں یہ اس طرح کہتے ہیں باری باری جو ہے وہ سبکی کا باعث بن رہا ہے. مودی سرکار کی بھی، اور مطلب ان کی پالیسی جو انتہا پسند ہے اس میں بھی کہیں، یعنی نیشنل لیول پر بھی مودی صاحب تنہا ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر، لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں. تو لگ یہی رہا کہ جو تیاری کر رہے ہیں یہ پھر ایک دفعہ آئیں گے، چاہے انہیں منہ کی کھانی پڑے، چاہے انہیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے، لیکن یہ کام کریں گے. اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے. پاکستان نے پہلے کہتے دل چاہے مذاکرات کر لیں، دل چاہے جنگ کر لیں، پاکستان اسی جگہ ہے اور پاکستان تیار ہے اس کے لیے. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد. پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں.